السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مہروز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یہ چینل جس کا نام ہے مہروز خان آفیشل 92۔ جیسا کہ میں کئی دنوں سے ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا کیونکہ وقت نہیں مل پا رہا تھا، اور میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو کے آخر میں یہ کہا تھا کہ میری اگلی آنے والی ویڈیو جو ہوگی وہ شرک اور کفر بدعت کے تعلق سے ہوگی۔ تو آج میں اس ویڈیو میں آپ سب کو شرک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ آخر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کام کرنا شرک ہے، فلاں کام کریں گے تو شرک ہوگا، اور شرک کرنے والا مشرک ہوتا ہے، اور مشرک کے بارے میں ہماری جو شریعت ہے اس کا کیا حکم نافذ ہوتا ہے، اور شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر کوئی انسان آپ سے یہ کہے کہ فاتحہ کرنا شرک ہے، یا مزارات اولیاء کی زیارت کرنا شرک ہے، یا اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا شرک ہے، کہ آخر شرک کہتے کس کو ہیں، شرک ہوتا کیا ہے، بار بار آپ کے سامنے شرک کہے کسی کام کو، تو سب سے پہلے بڑی محبت کے ساتھ اس سے یہ کہنا کہ بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں کام کرنا شرک ہے، جیسا کہ میلاد مصطفیٰ منانا شرک ہے، جیسا کہ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کرنا شرک ہے، جیسا کہ مزار مقدسہ پہ جانا شرک ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سے ایسے کام جو ہم اور آپ کرتے ہیں اور لوگ ان کو شرک کا نام دیتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس سے کیا سوال کریں جو ہم سے یہ کہے کہ یہ فلاں کام کرنا شرک ہے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، اس سے لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، بڑی محبت کے ساتھ یہ بات کہنا ہے کہ میرے بھائی آپ نے جو یہ کہا ہے کہ یہ کام کرنا شرک ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آخر کار شرک کہتے کس کو ہیں؟ بھائی شرک کی تعریف کیا ہے، شرک کا معنی اور مطلب کیا ہے، شرک کہتے کس کو ہیں؟ اگر وہ انسان، وہ بندہ جو آپ کو کسی کام کے کرنے کو شرک بتا رہا ہے، اگر وہ انسان شرک کی تعریف جانتا ہوگا تو یہی کہے گا، اصطلاح شرع میں یعنی شریعت کی تمام کتابوں میں جو شرک کی تعریف دی ہے، جو شرک کے بارے میں بتایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ شرک یعنی وہ ایسا لفظ ہے، شرک وہ ایسا لفظ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا، اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا پھر صفات میں اللہ تعالیٰ کے برابر کسی دوسرے کو ٹھہرا دے گا، کسی دوسرے کو اللہ کے برابر کا مرتبہ دے دے گا، تو وہ شرک ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم کو سمجھنا یہ ہے کہ آخر شرک جو ہے کس طرح سے ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور صفات میں۔ یہاں پر دو باتیں میں نے کہی ہیں، ایک ہو گئی ذات کے تعلق سے، ایک ہو گئی صفات کے تعلق سے۔ تو ذات میں اور صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیسے انسان شرک کو کرے گا، کیسے انسان سے شرک ہو جاتا ہے، اور کیسے انسان مشرک بن جاتا ہے۔ تو ذات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے، آپ دو باتیں پہلے سمجھیں، ذات میں شریک ٹھہرانا یا صفات میں۔ ذات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے دو یا دو سے زیادہ خدا ماننا، یہ ہو گئی ذاتی طور پر۔ جیسا کہ خدا کے لیے خدا کا بیٹا ماننا، عیسائیوں نے خدا کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا، نعوذ باللہ حضرت مریم کو، نعوذ باللہ 100 بار نعوذ باللہ، کہ حضرت مریم کو خدا کی بیوی بتایا، اور اللہ کو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ، جس بنا پہ ان کو یہ کہا گیا کہ وہ مشرک ہو گئے۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اور اسی کہ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ تو میں کسی سے جنا ہوں، نہ تو مجھے کسی نے جنا ہے۔ مطلب کہ یہ نہ تو میں نے کسی کو جنا اور نہ ہی کسی نے مجھے پیدا کیا۔ اللہ خود سے ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔
وہ تمام رشتوں سے پاک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، اور نہ ہی اس کے کوئی اور رشتہ دار ہیں۔ وہ ان سب رشتوں سے پاک و صاف ہے۔ تو ذاتی طور پر خدا کے علاوہ کسی اور کو اس میں شامل کر دینا، اس کا بیٹا جان کر کے، اس کی بیوی جان کر کے، تو یہ شرک ہو گیا۔ اب صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صفت ہوتی ہے کسی کے اوصاف کو بیان کرنا، وہ صفت کہلاتی ہے۔ اوصاف کرنا کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اوصاف مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں بتانا، یہ اس کی صفتیں کہلاتی ہیں۔ جیسے کوئی انسان اچھا ہے تو اچھا ہونا یہ اس کی صفت ہے، اور جس کی جانب یہ صفت کی جا رہی وہ ہوتا ہے موصوف۔ جیسا کہ ہم نے ایک مثال پڑھی ہے کتابوں کے اندر کہ زید عالم ہے، تو عالم ہونا زید کے لیے ثابت کرتا ہے، تو زید ہو گیا موصوف، اور عالم جو ہے وہ اس کی ہو گئی صفت۔ جیسے کہ اللہ خالق ہے، اللہ خالق ہے، یعنی ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے، اور اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ سارا عالم مخلوق ہے اور اللہ اس کا خالق ہے، اللہ اس کا بنانے والا ہے۔ تو یہ خالق، یہ اللہ تعالیٰ کا صفتی نام ہوا۔ اب اللہ کی جانب خالق کی جو صفت بیان کی گئی، تو اس میں جو لفظ اللہ کے لیے جو خالق آ رہا، تو خالق یہ اللہ کی صفتیں ہو گئی۔ اور اس کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ سمیع و بصیر ہے، یعنی کہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ سننا اور دیکھنا یہ صفت ہے۔ جب یہ اللہ کی جانب صفتیں اللہ کی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے، اور یہی صفتیں ہم انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں کہ ہم انسان بھی دیکھتے اور سنتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم نے ذاتی طور پہ تو یہ کہہ دیا کہ اگر ذاتی طور پہ کسی اور کو خدا مان لیا، جیسے خدا کا بیٹا مان لینا، خدا کی بیوی مان لینا، جبکہ وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اگر کوئی مان لے گا تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ اور شرک کوئی گناہ صغیرہ نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اب آئیے دوسری شرط جو میں نے آپ کو بتائی، دوسری شرط پہ کہ صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا دیا۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات ہے، صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہوا کہ کسی اور کے لیے وہ صفتیں مان لینا جو صفت اللہ کے اندر ہے، جو صفت اللہ کے لیے خاص ہے، جو صفت خاص طور سے اللہ کے لیے ثابت ہے، وہ کسی اور کے لیے مان لینا۔ جیسے کہ انسان سنتا اور دیکھتا ہے، اللہ رب العزت بھی سنتا اور دیکھتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور انسان دونوں نعوذ باللہ برابر ہو گئے کیا؟ نہیں میرے پیارے، یہی سمجھنے کا پوائنٹ ہے، یہی سمجھنے کی بات ہے، یہی ذہن میں بٹھانے کی بات ہے۔ آپ ویڈیو کو سمجھیں، بار بار سمجھیں، اور سمجھ میں نہ آئے آپ کی تو کمنٹ میں مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کو ٹھیک طریقے سے وہ بات سمجھا سکوں۔ اب جو صفتیں انسان کے لیے بیان کی گئی کہ انسان سنتا اور دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی سنتا اور دیکھتا ہے، قرآن میں بھی کہا گیا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ تو میرے پیارے، اللہ رب العزت کے پاس جو صفتیں موجود ہیں، خالق ہونا، سننا اور دیکھنا، پکڑنا، بلانا، پکارنا، یہ تمام صفتیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ کسی کی عطا کی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو خود سے یہ ذاتی طور پر حاصل ہے۔ اس کو کسی نے یہ ساری صفتیں عطا نہیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو صفتیں ہیں وہ اس کی خود کی ہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی نے یہ صفتیں عطا نہیں کی ہیں۔ سمجھنے کی بات ہے، یہی پوائنٹ سمجھنے کا ہے۔ اور انسان کے پاس جتنی چیزیں ہیں، اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا بولنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، جتنی بھی چیزیں ہیں انسان کے پاس،
وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطائی کی ہوئی ہیں، عطا کرتا چیزیں ہیں۔ اور خود سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اور عطا کی ہوئی چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ عطا کرنے میں اور خود سے حاصل ہونے میں سب سے بڑا فرق یہ ہے، میں آپ کو مثال کے طور پر بتاؤں، بعض دفعہ بہت ہی ایسا دیکھا گیا ہوگا کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو کوئی چیز دے دیتا ہے تو کبھی دونوں میں جھگڑا ہونے کے بعد وہ چیز واپس بھی وہ مانگ لیا کرتا ہے، اگرچہ اس نے اس کو یہ چیز ہدیہ کر دی، دے دی ہے، مگر وہ دوسرا انسان اس سے لے بھی لیتا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ایسے کہ بائک ہوئی، کار ہوئی یا مکان ہوا کہ دونوں نے پروفٹ میں حصہ لیا، دونوں ساتھ ہوئے، مگر کسی جھگڑے کے مطابق دونوں الگ ہو گئے، اور جو کہ وہ چیزیں ایک کسی کے نام تھیں تو وہ اس انسان ہی کے نام ہو جاتی ہیں جس کے نام پر کاغذ بنے ہوتے ہیں، اگرچہ دونوں نے پیسہ برابر کا لگایا ہو۔ اور عطا کرنے میں جو کچھ بھی ہے ہمارے درمیان، عطا کرنے میں آنکھوں کا دیکھنا، زبان سے بولنا، یہ عطائی طور پر ہے، تو یہ چلا بھی جاتا ہے۔ مطلب بتانے کا یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیماری کے وجہ سے ہمارے کان سننا بند کر دیتے ہیں، ہماری زبان بولنا بند کر دیتی ہے، ہماری آنکھیں دیکھنا بند کر دیتی ہیں، ہمارے ہاتھ کام کرنا بند کر دیتے ہیں، ہمارے پیر چلنا بند کر دیتے ہیں۔ انسان چلنے سے معذور ہو جاتا ہے، انسان ہاتھ اٹھانے سے معذور ہو جاتا ہے، انسان بولنے سے معذور ہو جاتا ہے، انسان سننے سے معذور ہو جاتا ہے، انسان دیکھنے سے معذور ہو جاتا ہے۔ مطلب یہی ہوتا ہے اس کا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں، وہ جب چاہے ان کو لے لے۔ اور اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کسی کا عطا کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کا اپنا ذاتی طور پر ہے۔ اللہ کو کسی نے وہ صفتیں عطا نہیں، اللہ کو کسی نے وہ صفتیں عطا نہیں کی ہیں، وہ اس کی ذاتی طور پر ہیں، اور جب ذاتی طور پر اللہ کو یہ خود سے حاصل ہے تو کوئی اس سے یہ صفتیں چھین نہیں سکتا ہے۔ اب سوال سب سے اہم یہ رہا، جیسے کہ غوث اعظم کے تعلق سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ غوث اعظم سے مانگتے ہیں، مانگنا تو صرف اللہ ہی سے چاہیے، اللہ سب سے بڑا ہے یا غوث اعظم سب سے بڑے ہیں؟ تو ان کے سامنے یہ بات رکھ دینا ہے میرے پیارے، جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ میرے ساتھ ہو جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے بڑا سچا اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے قرآن جیسی کتاب میں، جس کو ہم کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، ایسی وحدہ لا شریک کی پاک کتاب میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے اپنا ایمان صحیح کرو، یہ ایمان والو مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، یعنی مجھ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے ساتھ ہو جاؤ؟ کیونکہ وہ اپنے سچوں کا دنیا کے سامنے تعارف کروانا چاہتا ہے کہ مجھ تک آنے سے پہلے میرے سچوں کی بارگاہ میں اگر قبول ہو گئے تو میرے دربار میں بھی قبول کر لیے جاؤ گے۔ اس کا کوئی غلط مطلب نہ نکالے، جیسے کہ کسی انسان نے مجھ سے کئی سال پہلے یہ کہا تھا کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ نبی کو علم غیب حاصل ہے، اللہ کو علم غیب حاصل ہے، دونوں برابر ہو گئے ہیں، تم نے تو شرک کر دیا ہے۔ یہ تو میرے بھائیوں، نبی کے پاس جو علم غیب ہے، جو کچھ بھی خصلتیں، جو کچھ بھی وسعتیں، جو کچھ نعمتیں نبی کے پاس ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عطائی کی ہوئی ہیں، ہم ذاتی طور پر نہیں مانگتے ہیں۔ اسی طرح سے غوث اعظم کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، وہ سیدنا حضور غوث اعظم کی ذاتی طور پر نہیں بلکہ عطائی طور پر ہیں، اللہ نے ان کو یہ چیزیں عطا کی ہیں، تب غوث اعظم کے پاس۔ ہم غوث اعظم کی بارگاہ میں بھی جاتے ہیں، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں بھی جاتے ہیں، حضور وارث پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا ولی بنایا ہے، ان کو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے، اسی لیے ان کو ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے دوستوں، اسی لیے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں
لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ آپ کو یہ تمام چیزیں معلوم ہو سکیں اور آپ کو تمام چیزوں کی جانکاری ہو سکے کہ آخر شرک میں کیا باتیں ہوتی ہیں، کیا کرنے سے شرک ہوتا ہے۔ تو پلیز ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھا اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں اور ملتے رہیں ہمارے ساتھ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، اور ہم کو بتائیں آپ کس ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، پھر ملاقات ہوتی نئی ویڈیو کے ساتھ۔